وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو پھر وہ پوری کر لیں اپنی عدت تو انہیں اپنے خامندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، جب وہ آپس میں راضی ہوں دستور کے مطابق۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ، اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں جو کوئی دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کا کھانا اور لباس باپ پر واجب ہے دستور کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اور کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی برداشت کے مطابق۔ لا تضار والدة بوالدها ولا مولود له بوالده، ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اس کے بچے کے سبب، ولا مولود له بوالده، اور نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے اس کے بچے کے سبب۔ وعلى الوارث مثل ذلك، اور وارث پر بھی ایسا ہی سلوک ہو، وارث پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر وہ دونوں دودھ چھڑانا چاہیں آپس کی رضامندی اور مشورے سے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں جب تم دستور کے مطابق ان کے حوالے کر دو جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ سے ڈرو جان لو کہ اللہ جو کوئی تم کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ اور اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلانا تم پر کوئی گناہ نہیں جب تم دستور کے مطابق ان کے حوالے کر دو جو تم نے دینا ان کو ٹھہرایا تھا۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور چھوڑ جائیں بیویاں تو وہ اپنے تئیں انتظار کریں 4 ماہ 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں عدت پوری کر لیں تو اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے حق میں کریں دستور کے مطابق۔
اور تو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ فلا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو اشارتاً یہ نکاح کا پیغام پہنچاؤ یا اپنے دلوں میں چھپاؤ، اللہ جانتا ہے تم جلد ان سے ذکر کر دو گے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، لیکن ان سے چھپ کر نکاح کا وعدہ نہ کرو مگر یہ کہ تم دستور کے مطابق بات کرو۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت اپنی مدت کو پہنچ جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جان لو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ جانتا ہے، سو تم اللہ سے ڈرو اور جان لو اللہ بخشنے والا غفور حلیم ہے، تحمل والا ہے۔